نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے نامحرم میت کے چہرے کو دیکھنے کا شرعی حکم۔ عموماً ہمارے ہاں یہ طریقہ میت کے ہو جانے کے بعد اختیار کیا جاتا ہے کہ میت کو خواہ و میت مرد ہو یا عورت ہو گھر میں رکھا جاتا ہے۔ گھر کی خواتین اور اسی طرح آس پاس اور دور کے رشتہ دار، قریب کے رشتہ دار، دور رہنے والے اور قریب رہنے والے، ان کو اطلاع دی جاتی ہے اور لوگ آتے ہیں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، میت کے چہرہ دیکھنے اور زیارت کرنے، اسی طرح ان کے جنازے میں شریک ہونے وغیرہ کے غرض سے آتے ہیں۔ اب مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ معلوم کرنا اور یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ میت کے چہرے کو دیکھنے کے شریعت میں کیا احکامات ہے اور اس متعلق ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ میت کا چہرہ دیکھنا کس صورت میں جائز ہے اور کس صورت میں جائز نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت کا مسئلہ اور اصول یہ ہے کہ زندگی میں جس شخص کو دیکھنا جائز ہے مرنے کے بعد بھی اس کو دیکھنا جائز ہے۔ خواہ مرد کا عورت کو دیکھنا جائز ہو یا عورت کا مرد کو دیکھنا جائز ہو، جب زندگی میں جائز ہے تو مرنے کے بعد بھی جائز ہے۔ مثلاً ماں بیٹا ہے، بیٹی باپ ہے، اس طرح بہن بھائی ہے، خالہ بھتیجا ہے، خالہ بھانجا ہے، پھوپھی ہے، تو چونکہ ان کو زندگی میں دیکھنا جائز ہے اس لیے کہ یہ محرمات ابدیہ میں شامل ہے، ان سے کوئی پردہ وغیرہ نہیں ہے، تو اگر ان کا انتقال ہو جائے، یعنی ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد بھی ان کا چہرہ دیکھنا جائز ہے۔ اسی طرح بیوی کا شوہر کا چہرہ جبکہ شوہر میت ہو یہ بالاتفاق دیکھنا جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد یہ نکاح برقرار رہتا ہے، تو چونکہ زندگی میں ایک دوسرے کے لیے ان کے لیے دیکھنا اور جسم چھونا یہ جائز ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی عورت کے لیے مرد کو دیکھنا اور اس کے جسم کو چھونا یہ بھی جائز ہے۔ البتہ علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ شوہر کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ بیوی کی میت کو دیکھے یا جائز نہیں۔ تو اگرچہ بعض علماء نے منع فرما رکھا ہے کہ چونکہ بیوی کے مرنے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے اور شوہر پر عدت ہوتی نہیں، اس لیے شوہر کے لیے بیوی کو دیکھنا جائز نہیں۔ لیکن صحیح اور مفتابی قول یہی ہے کہ شوہر کے لیے بیوی کو دیکھنا جائز ہے، چونکہ زندگی میں اس کے لیے دیکھنا جائز تھا، چھونا جائز تھا، اب مرنے کے بعد بھی دیکھنا جائز ہے۔ البتہ علماء فرماتے ہیں صرف دیکھنا جائز ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے، چھو نہیں سکتا، لہٰذا دیکھنے کی تو اجازت ہے لیکن چھونے کی اجازت نہیں۔ اور جن کو زندگی میں دیکھنا جائز نہیں ہے تو مرنے کے بعد بھی ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے، جیسے چچا زاد بہن، خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، اسی طرح دیگر غیر محرم خواتین یا مرد، ان کو دیکھنا پھر جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی چچی کا انتقال ہوا تو چونکہ چچی غیر محرم ہے، زندگی میں اس کو دیکھنا اور چھونا جائز نہیں ہے، اس سے پردہ ہے، اور چچی پر اپنے بھتیجوں یا چچی کا جو ہے نا اپنے دیور کے بیٹوں وغیرہ سے پردہ کرنا یہ ضروری ہے اور لازم ہے، تو یعنی شوہر کے بھتیجوں اور بانجوں وغیرہ سے، تو اس صورت میں اگر چچی کا انتقال ہو جائے تو چچی کو دیکھنا جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہوگا۔
اس لیے کہ زندگی میں اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو مرنے کے بعد بھی دیکھنا جائز نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کی بابی کا انتقال ہو جائے یا سالی کا انتقال ہو جائے یا پھوپھی ذات، خالہ ذات، بہنوں کا انتقال ہو جائے تو چونکہ ان کو زندگی میں دیکھنا جائز نہیں تھا، حرام تھا، اس وجہ سے کہ ان سے پردہ لازم تھا، تو مرنے کے بعد بھی ان کو دیکھنا جائز نہیں۔ یہ شریعت کا مسئلہ اور اصول ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے ہمیں مسلمانوں کو۔ لیکن مشاہدہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس مسئلے اور اصول کا خیال نہیں رکھتے۔ جب میت ہو جاتی ہے تو میت کو گھر کے صحن میں یا کمرے وغیرہ میں رکھ دیا جاتا ہے، اور گھر کی خواتین ہاں محرم ہو یا نامحرم ہو، اسی طرح آس پڑوس و رشتہ دار جو خواتین ہوتی ہے وہ سارے کے سارے وہ آتے ہیں، اگر مرد میت ہو تو اس کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ جن کے لیے وہ نامحرم ہے ان کے لیے ان کا چہرہ دیکھنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ گھر کی خواتین ہو یا باہر کی خواتین ہو، تو نامحرم مرد کی زیارت کرنا اور چہرہ دیکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ زندگی میں دیکھنا جائز نہیں تھا تو موت کے بعد بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں لوگ اس دیکھنے کو ثواب سمجھ کر جو ہے نا دور دور سے آتے ہیں، اور بہت جو ہے نا وہ مشقتوں سے اور محنتوں سے آتے ہیں کہ بھئی جنازے سے پہلے پہنچنا چاہیے تاکہ وہ میت کا چہرہ دیکھے۔ اب یہ مسئلہ معلوم نہیں کرتے کہ بھئی وہ تو میرے لیے اجنبی ہے، وہ تو نامحرم ہے، زندگی میں میرے لیے اس کو دیکھنا جائز نہیں تھا، تو مرنے کے بعد اب دیکھنا جائز ہے یا نہیں، میں شوہر کے ذریعے سے، بھائی کے ذریعے سے، بیٹے کے ذریعے سے علماء سے مسئلہ معلوم کروں۔ اگر میرے لیے جائز ہوا تو میں چلی جاؤں گی، اگر جائز نہ ہوا تو میں چلی تو جاؤں گی لیکن میت کا چہرہ نہیں دیکھوں گی، تعزیت کر لوں گی لیکن میت کا چہرہ نہیں دیکھوں گی، اس لیے کہ میت کا چہرہ میرے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کی میت ہو تو ہمارے ہاں عموماً پھر یہی ہوتا ہے کہ خصوصاً جو رشتہ دار مرد ہوتے ہیں وہ تقریباً اکثر ہی آتے ہیں اس کے چہرے دیکھنے کے لیے، تو اگر وہ نامحرم ہے، جیسے چچا زاد بہن، پھوپھی زاد بہن ہے، تو زندگی میں اس سے پردہ کرنا لازم تھا، اس کو دیکھنا جائز نہیں تھا، حرام تھا۔ اب مرنے کے بعد بھی اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں سارے اس کو دیکھتے ہیں اور گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ ایک ہے انسان گناہ کرے اور گناہ کو گناہ سمجھے، دوسرا یہ کہ گناہ کرے لیکن گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے یا گناہ کو ثواب سمجھے، یہ بہت خطرے کی بات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہگار رہتا ہے اور اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، ندامت و شرمندگی نصیب نہیں ہوتی، اور لوگ جو ہے نا شوق سے، اور بلکہ شوق سے جو ہے نا آتے ہیں، ثواب سمجھ کے آتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اور کوئی برا بھی نہیں سمجھتے۔ بلکہ اس میں یہ خرابی بھی ہے کہ اگر کوئی عورت میت جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہو، یعنی عورت کی میت ہو اور وہ نامحرم ہو، اب اگر مرد اس کو دیکھنے آ رہے ہو تو آس پاس کی دیگر جو زندہ اور خواتین غیر محرم ہوتی ہے ان پر بھی نظر پڑ جاتی ہے، تو ان سے بھی نظر بچانا مشکل ہو جاتی ہے، تو یہ الگ گناہ ہے۔ اور میت جو عورت کی رکھی ہوئی ہے وہ نامحرم ہے، اس کو دیکھنا الگ گناہ ہے، تو دو گناہ جو ہے نا انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، صادر ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے موقع پر یہ کرتے ہیں کہ جو نامحرم خواتین ہوتی ہے، جن کے والدہ یا والد کا انتقال ہوتا ہے، وہ جوان ہوتی ہے یا جوان نہ بھی ہو لیکن نامحرم ہو، ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، ان کو جو ہے نا اپنے قریب کرتے ہیں، ان کو سینے سے لگاتے ہیں، ان کو گلے سے لگاتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ بیٹی جو ہے نا اب وہ فکر نہ کرے، غمگین نہ ہو، ہم ہیں نا، ہم تمہارا خیال رکھیں گے، اگر تمہاری والدہ یا والد چلا گیا تو ہم ہیں نا۔ تو یہ اگرچہ یہ الفاظ ہمدردی کے یا نیت اور جذبہ صحیح ہے، لیکن شریعت نیت کے صحیح ہونے کو نہیں دیکھتی ہے، اور شریعت میں چونکہ یہ منع ہے تو ہمیں شریعت کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم بد نظری میں اور خواتین کے اختلاط میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ ذہن بنا کر جو ہے نا چلتے ہیں کہ بھئی میت ہے
وہ میت کو دیکھنے سے کیا حرج ہوگا؟ بھائی جب شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، ہم شریعت کے مکلف ہے، ہم خدا کے پرستکار میں سے ہے، خدا کے جو ہے نا وہ عبادت کرنے والے ہیں، خدا کو ماننے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے والے ہیں، عقل پرست تو نہیں ہے ہم، اور نہ جو ہے نا نفس پرست ہے، جو عقل میں جو بات آتی ہے اس کو مان لیتے ہیں، یا نفس جو کہتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں۔ مسلمان کی شان تو یہ نہیں ہے، مسلمان تو خدا پرست ہوتا ہے، وہ اس کا خدا، اس کا قرآن اور اس کا رسول جو کہے اسی کو جو ہے نا وہ مان لیتا ہے، من و عن، اس میں چو و چرا نہیں کرتا۔ بس شریعت نے کہہ دیا کہ نامحرم مرد یا نامحرم عورت کو دیکھنا جائز نہیں، حرام ہے، گناہ ہے۔ ہاں تعزیت کے لیے جائے، ان کو تسلی دینے کے لیے جائے، ان کے جو ہے نا غم میں شریک ہوا جائے، لیکن میت اگر نامحرم ہو تو اس کے چہرہ دیکھنے کے لیے جانا درست نہیں ہے، اور نہ اس کا چہرہ دیکھنا درست ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے معاشرے میں اس غلط طریقے کو یا اس گناہ میں جو ہم بہت سارے لوگ مبتلا ہے، اس سے بچنا چاہیے، خود بھی اور اوروں کو بھی جو ہے نا اس میں تلقین کرنی چاہیے، ان کو ترغیب دینی چاہیے، ان کو یہ مسئلہ بتانا چاہیے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اسی طرح اگر کوئی خاتون میت ہو اور وہ نامحرم ہو تو قبر میں اتارنے کے وقت بھی اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ قبر میں جو لوگ اس کو اتار رہے ہیں وہ محرم ہے یا نامحرم ہے۔ تو بعض مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ نامحرم بھی جو ہے نا وہ آگے آگے ہوتے ہیں اور وہ قبر میں اترتے ہیں، یا وہ نامحرم میت کو وہ ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور اس کو قبر میں اتارتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اگر میت نامحرم ہو تو نامحرم کے لیے میت کو اتارنا پھر جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے محرم کو آنا چاہیے، باپ کو آنا چاہیے، بیٹے کو آنا چاہیے، اور اس طرح بھائی کو آنا چاہیے، بھتیجا اور بھانجے کو آنا چاہیے۔ اگر یہ بھی نہ ہو اور ضرورت پڑے تو شوہر کو آنا چاہیے، اس لیے کہ کفن و حائل موجود ہے تو اس وقت شوہر پر ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اگرچہ بیوی کو مرنے کے بعد شوہر کے لیے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، لیکن اس صورت میں پھر گنجائش ہے کیونکہ حائل و کفن موجود ہے، لیکن اور لوگوں کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اتارے۔ البتہ اگر محرم میں سے کوئی بھی نہ ہو، سارے نہ محرم ہو، یا یکا دکا ہو کہ وہ میت کو نہیں اتار سکتے ہو، تو پھر اس صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ حائل موجود ہو، کپڑوں کے ذریعے جو ہے نا وہ نامحرم میت کو اتار دیا جائے، تو شریعت نے یہ اجازت دی ہے، لیکن عام حالات میں اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم خیال کریں کہ شریعت کے مسئلے پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح مسئلے پر عمل کی توفیق بھی بخشے، اور غلط مسئلوں اور رسم